اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دیہاتی شخص آیا اور اس نے مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کر دیا۔ لوگوں نے اس کو منع کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روک دیا۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہوا تو آپ نے اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی بہانے کا حکم دیا، چنانچہ بہا دیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 221۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے پر پیشاب کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگایا اور اس پر ڈال دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 222۔ ام قیس بنت محصن نامی ایک خاتون رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنا چھوٹا بچہ لے کر آئیں جو کھانا نہیں کھاتا تھا، یعنی شیر خوار تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگا کر کپڑے پر چھڑک دیا اور اسے نہیں دھویا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 223۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قوم کی کوڑی پر تشریف لائے، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا، پھر پانی منگایا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 224۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے کہ ایک قوم کی کوڑی پر جو ایک دیوار کے پیچھے تھی پہنچے تو آپ اس طرح کھڑے ہو گئے جس طرح ہم تم میں سے کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے پیشاب کیا اور میں ایک طرف ہٹ گیا۔ تب آپ نے مجھے اشارہ کیا تو میں آپ کے پاس پردے کی غرض سے آپ کی ایڑیوں کے قریب کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ آپ پیشاب سے فارغ ہو گئے۔ باوقت ضرورت ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 225۔ آج کی ویڈیو دوستو اتنی ہی، اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔